بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک، یعنی 6 سال اور کچھ مہینے تک کی مدت میں سب لوگ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے اور ان کے لیے کتنا احترام تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انس بن مالک کی روایت ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ کسے دوست رکھتے ہیں، فرمایا حسن اور حسین کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، سونگھتے تھے اور بوسہ لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حسن اور حسین کو اپنے شانوں پر بٹھائے ہوئے تھے اور ہماری طرف تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قریب آئے تو فرمایا کہ جو شخص میرے ان دونوں فرزندوں کو اپنا دوست رکھے گا تو وہ میرا دوست ہوگا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے 30 سال اپنے والد کے ساتھ گزارے اور ہمیشہ انصاف سے فیصلہ کیا۔ ان تمام ادوار میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبر و سکون کے ساتھ دل و جان سے اپنے والد کی اطاعت کرتے رہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ عرصے کے لیے خلافت ملی تو اس زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوشاں رہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یزید اسلامی حکومت کے تخت پر بیٹھا تو خود کو امیر المومنین کا لقب بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ناحق اور ظالمانہ حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اسلام کے نامور شخصیتوں کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ وہ حکومت کی حمایت کریں۔ حاکم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی پیغام پہنچایا کہ آپ بھی حکومت کی حمایت کریں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مدینہ میں رہنا مناسب نہیں اور کسی وقت بھی قتل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے اندھیرے میں مدینہ سے مکہ کا سفر شروع کیا۔ مکہ اور مدینہ والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ یہ خبر کوفہ میں پہنچ گئی اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت بھی دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ وہاں جا کر لوگوں کے جذبات معلوم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اسلام کے تمام رہبروں نے بار بار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دے چکے تھے۔ اسی وجہ سے تمام مشکلات کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر لوگوں کے ذہنوں میں شہادت کی خبر بار بار دہرا رہا تھا۔ اس بنا پر کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سفر سے روکا جائے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور اپنی راہ پر ثابت قدم رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر جاری رکھا اور ہنسی خوشی شہادت قبول کی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔